ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے 2 بچے ہوئے، اس کے بعد جب میں نے دیکھا مہنگائی بہت ہے تو نسل روک لی، کیونکہ اللہ نے پہلے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے. اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، لیکن اس چیز کو اللہ نے سبب ہی قرار نہیں دیا. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. تو جس چیز کو اللہ نے سبب بنایا ہے وہ اختیار کیا جائے گا. تو اللہ نے اولاد کی کثرت کو مہنگائی کا سبب نہیں بتایا، بلکہ رزق کے لانے کا ذریعہ بتایا ہے، رزق کی فراوانی کا ذریعہ بتایا ہے. آپ فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے نسل روک رہے ہو کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ فیملی پلاننگ والوں کو اللہ پہ ترجیح دے رہے ہو. اللہ کہہ رہے کہ اولاد رزق کا ذریعہ ہے، اور اس کی دلیل بھی دی اللہ نے. خالی ہوائی دعوے معاذ اللہ کوئی دعوے نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے، دعوے برائے دعوے. اللہ نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، حالانکہ پہلے دودھ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. دودھ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا، میں غافل نہیں ہوں اس سے. اب بے وقوف آدمی کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا کیا ہے نا اللہ نے، تو بچے کو خالی دودھ تھوڑی چاہیے، بچے کو تو لنچ کے لیے پیسے بھی چاہیے، کنوینس کا خرچہ بھی چاہیے، میڈیکل الاؤنس بھی چاہیے، فلانا بھی چاہیے، ڈمکانا بھی چاہیے. تو بے وقوف یہ کہتا ہے. عقل مند کہتا ہے بچے کو ابھی فی الحال دودھ کی ضرورت تھی، اپنے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی وہ میں پوری کروں گا. تو اس لیے فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے. اور اس فلسفے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ انگریزوں نے بچے ہی پیدا کرنا ختم کر دیے، حالانکہ وہ معاشی ترقی کی انتہا، پوری دنیا کی دولت کھا گئے وہ، لیکن کہتے ہیں غربت مہنگائی ہے، ایکچولی بچے کیسے پالیں گے ہم؟ ابے تمہارے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے. تو یہ فلسفے کے غلط ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں، مالداروں کے بچے کم ہیں. جن کے پاس بچے پالنے کے بے تحاشا پیسے ہیں ان کے بچے کم ہو رہے ہیں، ان کے کم بچے ہیں. اب جتنا بڑا بنگلہ ہوگا نا بچوں کی تعداد اس میں اتنی ہی کم، اور جتنا چھوٹا گھر ہوگا بچے اس میں اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو یہ دماغ کا کھیل ہے، خالی دماغ کا کھیل ہے. تو یہ پٹیاں غلط پڑھا دی گئی ہیں ہمیں. غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ وہ اولاد جوان ہو کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے. یہ خوب سمجھ لو، 2 چیزوں سے لوگ غافل ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ بچوں کی پیدائش یہ غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے، غربت کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بڑھانے کا ذریعہ، غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آبادی بڑھتی ہے تو معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی ملک میں آبادی زیادہ اور غربت ہے تو غربت اس کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، غربت دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے. جیسے پاکستان میں غربت ہے، آبادی بھی بہت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں آبادی کی وجہ سے غربت ہے. اگر آبادی کم ہوتی اور زیادہ غربت ہوتی، کیونکہ کمانے والے اور کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. جب آبادی کا ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس کنٹری میں جوان کا ریشو بڑھے گا تو کام کا ریشو بڑھے گا نا. اس ملک میں ورک کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، لوگ سب کمائیں گے. کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے؟ یہاں لوگ کما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت سارے بے روزگار بھی تو ہیں، تو وہ بے روزگار وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ وسائل پہ چند لوگوں کے قبضے کی وجہ سے ہیں. وسائل تو بہت پیدا ہو رہے ہیں. تو آبادی کم ہونے سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی، غربت اور زیادہ بڑھے گی. بلکہ حقیقت بتاؤں، ہمیں تو صرف مل ہی آبادی کی وجہ سے رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کی تو تکے کی پلاننگ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے ماہر جو اکنامکس کے جو ماہر تھے، معیشت کے ماہر تھے، انہوں نے 50 سال پہلے بہترین پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھا رہے ہیں؟ ایسا ہے؟ یہ لطیفہ اگر کوئی سنائے گا تو آپ مان لو گے اس کو؟ انگریز آج کیوں کھا رہا ہے؟ 50 سال پہلے بہترین پلاننگ ہوئی ہے جس کا رزلٹ آج وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے؟ تو ہم صرف کس بیس پہ کھا رہے ہیں؟ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جوانوں کا ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے. صرف اس بیس پہ کھا رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں غربت یعنی آبادی کم ہوگی تو اس سے بھی ایک کھانے کا ذریعہ تھا، اس سے بھی ہم جائیں گے. اور تو ہمارے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اس کی اور آسان مثال، لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہے، پھر بھی اخلاقی برائیاں کتنی ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. انگریزوں میں مذہب نہیں ہے پھر بھی یہ والی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی برائی ہیں مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. مذہب نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے؟ کہیں حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کے جو جھوٹ بولے گا 1 حج کا ثواب ملے گا اس کو، 2 نمبری کرے گا 6 حجوں کا ثواب ملے گا اس کو. لیکن جتنے چرسی ہیں حاجی ہیں، یعنی چرس کا جو بزنس کرنے والے وہ کیا ہیں؟ حاجی ہیں. تو میں 4 چرسیوں کے نام جانتا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر ہیں ہیروئن کے. سب کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی. نام بتا سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں میں. تو اگر ہمارے ہاں مذہب نہ ہوتا نا تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہوتے. یہ جھوٹ کم نہیں ہوتا.
اور زیادہ ہوتا. چوریاں کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی. کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ خیر اور خوبی اگر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اخلاقی تربیت میں گورنمنٹ کا کوئی پلاننگ اور کوئی کردار, گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ اور کوئی کردار نہیں ہے, نہ اسکولوں میں نہ یونیورسٹیوں میں, کہیں بھی نہیں ہے, زیرو ہے. اس کے باوجود بھی بہت حد تک ہمیں اخلاقی خوبیاں بھی ہیں. انگریزوں نے تو 50-60 سال قوم کی تربیت میں لگا دیے, تب جا کے اخلاقی برائیوں کو, جو چند اخلاقی برائیاں ہیں وہ بھی, اور وہاں جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تو میرے اور آپ کی سوچ سے بھی اونچی ہیں, چند اخلاقی برائیاں, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, گالیاں والیاں نہیں, یہ جو چند ایک چیزیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے تو بہت محنت کی ہے. ہمارے ہاں محنت کیا ہے؟ زیرو. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے. اب یہ بہت فضول دلیل ہوگی کہ پاکستان ایک مذہبی ملک ہے پھر بھی یہاں جھوٹ اتنا ہے, انگریز مذہبی ملک نہیں ہے امریکہ اور وہ وہاں اتنا جھوٹ نہیں ہے, اس کا مطلب مذہب کو سوسائٹی سے نکال دو. تو مذہب سوسائٹی سے نکلے گا, جو تھوڑا بہت سچ بولا جا رہا ہے وہ بھی سوسائٹی سے نکل جائے گا, کیونکہ سچ بولنے کی تربیت تو ہمارے یہاں ہو نہیں رہی ہے. تو یہی خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں ملک کو اکنامکلی مضبوط بنانے کی حکمرانوں کی طرف سے کوئی پالیسیاں نہیں ہیں, بلکہ حکمرانوں نے اللہ کے فضل سے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. تو اگر ہمارے ہاں کچھ ہمیں ملک میں اکنامکلی کچھ تھوڑی بہت ترقی نظر آ رہی ہے, لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تو صرف آبادی کی کثرت. میں نے اس پہ ایک باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ آبادی کی کثرت, یہ جرمنی کی رپورٹ, آپ کے وہاں کی یونیورسٹیوں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, اس پہ میں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ نظریہ اب تبدیل ہو چکا ہے کہ آبادی زیادہ ہونے سے وسائل کم ہوتے ہیں. یہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ہم پرانا سڑا ہوا نظریہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میرا ایک شاگرد جرمنی سے باقاعدہ پڑھ کے آیا, اس نے پوری ریفرنس دی ہے. وہاں کے پروفیسر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے نا, ان میں سب سے بڑی سورس ہی آبادی ہے, باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان غریب ملک ہے تو آبادی کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے کچھ غربت سے تھوڑا بہت جو پیٹ بھر رہے ہیں لوگوں کے. اور ویسے بھی آپ غریبوں کو دیکھ لو جا کے, ان کے بیٹے کما کے کھلا رہے ہیں. اگر ان کے بیٹے نہ ہوتے, وہ بوڑھوں کو گورنمنٹ کھلاتی کیا؟ اولڈ ہاؤس ہے یہاں پہ. امریکہ تو بڈھوں کو اتنا الاؤنس دیتا ہے, فری پکڑ میں کھاتے ہیں بیٹھ کے. یہاں دیتی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس IMF کو دینے کے لیے قرضہ نہیں ہے, ہم بوڑھوں کو الاؤنس دیں. یہاں بوڑھوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے بیٹے کھلا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے میاں کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک بیوی کا خرچہ اٹھائے گا, بچوں کا خرچہ, اپنے ماں باپ کا خرچہ گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی. یہ کون اٹھا رہا ہے؟ آدمی. وہاں گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, آدمی نہیں اٹھا رہے. تو آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, سب کچھ شارٹ. اس لیے بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. تو اس لیے غریب بات. اور ویسے بھی دیکھو, ہم یہ تو عقلی دلائل میں دے رہا ہوں نا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. اسلام نے نسل بڑھانے کی ترغیب, غامدی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ایکچولی اس زمانے میں جہاد میں لوگوں کو ضرورت تھی تو نسل بڑھانے کی ترغیب دی گئی. ایکچولی کر کے نا غامدی صاحب ہر چیز کا اسلام کے حکم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. صرف ایک اخلاق رہ گئے غامدی صاحب کے پاس خاندانی, وہ میں مانتا ہوں. بات کرنے کی تمیز ہے غامدی صاحب کو, بہت سے اسکالرز کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. غامدی صاحب میں تمیز ہے. میں دوسرے اسکالر سے کہتا ہوں تمیز غامدی صاحب سے لو, علم علماء سے لو. تمیز سے بات کرتا ہے وہ بندہ, یہ ایک قابل تعریف ہے. بہت سے اسکالر نا اپنا وہی تمیز ہی نہیں ان لوگوں میں بات کرنے کی, بدتمیزی سے 2-4 لوگوں کی طرف ذہن جاتا ہے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں کدھر چلا گیا. تو غامدی صاحب نے کہا ایکچولی اس زمانے میں وغیرہ وغیرہ کر کے. بھائی صاحب, اس زمانے میں جو غربت تھی نا, جس میں نبی حکم دے رہے ہیں صحابی کو کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے, یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جس میں قرآن نازل ہو کے صحابہ کو یہ بتا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. اتنی غربت تھی کہ بیٹوں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یار کھلائیں گے کہاں سے. ان غریبوں کو کہا جا رہا ہے کہ جلد شادی کرو, زیادہ شادیاں کرو اور نسل کو بڑھاؤ. آج ایسی سچویشن نہیں ہے, ہوگی چند ایک گھروں میں, اس کا آبادی سے تعلق نہیں ہے, وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور ملکی پالیسیاں جو حکمرانوں کی وہ غلط ہوتی ہیں. آج یہ اس پر عمل کر رہے ہیں ہزار گز کے بنگلوں میں رہنے والے لوگ, کہہ رہے ہیں ایکچولی تربیت مشکل, ایکچولی ہم کھلائیں گے کہاں سے. ابے تمہارے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ دل چھوٹا ہونے کی علامت ہے. تبھی آپ کو جس کے بچے زیادہ ہیں اس کے چہرے پہ رونق نظر آئے گی, خوشیاں نظر آئیں گی, چاہے غریب ہی ہوگا.
اور جس کی اولاد کم ہے نا, آپ کو اس کے چہرے پہ رونق نظر نہیں آئے گی. جس نے اپنے اختیار سے نسل کو روکا ہے اس کی بات کرو, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. جب توکل نہیں, دل کی خوشیاں ختم, ہر وقت اسباب پہ نظر. تو جو ہر وقت اسباب پہ نظر رکھتا ہے اس کو خوشی کے علاوہ دنیا میں سب کچھ ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کو آباد کرو. تو یہ تو میں دلیل دے رہا تھا کہ شریعت کی, ہمارے پاس تو شریعت کافی ہے. تو شریعت نے کہہ دیا تو ہم تو اب نسل نہیں روک سکتے اس بیس پہ. باقی ایک عقلی بات بھی ہے کہ بچے ایک دم نہیں پیدا ہو جاتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 10 بچے کو کھلائے گا کہاں سے, بھائی صاحب جب 10واں پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, وہ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. یہ کوئی خرگوش کے بچے تھوڑی ہیں جو ٹھا ٹھا کر کے 6 پیدا ہو رہے ہوں, یا مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں جو برسات میں ٹٹ کر کے ایک دم اتنے سارے پیدا ہو گئے. اب میں جب بتاتا ہوں نا, میرے ماشاءاللہ 18 لوگ کہتے ہیں ابھی 18 کہاں رکھے ہوں گے اس نے. اب بھائی جان 18واں بڑا ہو کے کمانے لگا ہے میرا بیٹا, الحمدللہ بڑا ہو گیا ہے وہ اب ہمارا دستے بازو بن گیا, اللہ برکت دے اس میں. تو نظر نہیں لگا دینا, اب تو مجھے غصہ بہت آنے لگا آج کل. تو بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, اس کو کہا کہتے کچھ کما یار, تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو کب تک پیٹے گا. تو صحیح ہے نا. تو وہ تو بیٹیاں جو ہے وہ گھروں کی ہو جاتی ہیں اپنے, ان کی رخصتی ہو جاتی ہے. ان کی ذمہ داری کس کے, کون اٹھاتا ہے. اب جب اللہ نے, میں شو کے لیے یہ مثالیں نہیں دیتا, سمجھانے کے لیے کہ یار میں نے جو دعوے کیے تھے اللہ نے مجھ سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہماری تو کوئی بہت بڑی آمدن نہیں تھی بھائی, اسی میں ہم پلے بڑے ہیں. تو بچے بھی اس میں ہم نے پل گئے, بڑے ہو گئے, کھا لیا پی لیا. اور غریب کا بچہ زیادہ اچھا پل رہا ہوتا ہے اگر تربیت صحیح ہو. مالدار کے بچے تو کھا کھا کے بگڑتے ہیں, وہ تو باپ کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں دیکھ رہا ہوں نا مالداروں کے گھروں کے جو حالات ہیں, ہم سے ملتے ہیں, اللہ کسی کا راز فاش نہیں کرنا میں نے, لیکن جو حالات ہیں کہتے ہیں یار ہم نے ان کمبختوں کو جنا کیوں. کہتے ہیں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کمبختوں کو پڑھایا, آج ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, گرل فرینڈ کے بازو میں جا کے بیٹھتا ہی ہے. تو وہ 2 بچے جو تربیت کے لیے نکالے تھے نا انہوں نے, ان کی بھی یہ تربیت ہوتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن بہتوں کا حال خراب ہے. اور پھر کل میں نے ایک علاقہ وزٹ کیا, کل کی بات ہے یار, 500 گز کے بنگلے تھے, کل ہی کی بات ہے, سچی مچی کے کل کی بات کر رہا ہوں. 500 گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اندر. ماں باپ کے 2 بچے تھے, گھر بہت بڑا بنا لیا انہوں نے. ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا پتہ نہیں کہیں جاپان گیا ہوا ہے. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. ابے اس سے تو وہ جھونپڑا اچھا ہے یار, بڑھاپے میں بچے تو ہوں آپ کے پاس نہیں آئی. تو ایسے بنگلے کا تم نے کیا کرنا ہے, بیڈ روم اس پہ فخر ہو رہے, 4 بیڈ ڈی ڈی, 5 بیڈ ڈی ڈی, یہ چلا رہے ہیں نا. 5 بیڈ ڈی ڈی, 4 بیڈ روم ڈی ڈی, وہ ہے نا وہ اسٹیٹ ایجنٹوں کی زبان پہ. میں نے کہا ڈی ڈی کا کیا کرنا ہے, گھر میں بندہ ہے نہیں یار, جن بھوت رکھ لو یہاں لا کے. دیواریں بڑی بڑی, واش روم اتنے بڑے بڑے, وہ فٹ بال کھیل رہے آدمی واش روم میں جا کے, اس پہ فخر کر رہے ہیں. ابے یہ نیچرل لائف نہیں ہے میرے بھائی, تمیز سے انسانوں کی طرح زندگی گزارو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلانے والا پلانے والا, نسل بڑھاؤ, بیٹے بہویں. مولانا طارق جمیل صاحب سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ, سنا ہے بیٹے بہویں داماد پوتے نواسے سارے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, کہیں بھی جا رہے ہو. میرے نانا کی میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے نانا کی اولاد تھی, بیٹے بہویں, عمر بھی بڑی لمبی ماشاءاللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان سے کوئی پوچھتا, عنایت اللہ نام تھا ہمارے نانا کا نا, مولوی صاحب بھی تھے, وہ آرمی میں تھے لیکن مولانا تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے, کہہ رہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی کم بختوں کے یہاں ہو ہی نہیں, خیریت ہی خیریت ہوگی ان کے یہاں. کہہ رہے ہمارے تو بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے, کبھی کسی کے سر میں درد ہے, بہو کا موڈ آف ہے, کوئی داماد تھوڑا آڑا ترشا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہمارے تو گھر میں افراد ہیں بھائی, تو کچھ نہ کچھ خوشیاں بھی چلتی ہیں, غم بھی چلتے ہیں. خیریت ان کے یہاں ہوتی ہے, بندہ ہی نہیں ہے. اب آپ ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے میں جاؤ گے, خیریت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک بوڑھا وہاں خیریت سے بیٹھا ہوگا, ایک بڑھیا وہاں پہ خیریت سے بیٹھی بھی ہوگی, شوگر کی ٹیبلٹ رکھی بھی ہوگی, بلڈ پریشر کی مشین ہے, کیونکہ پیسہ بہت ہے, ڈاکٹر ہر وقت دائیں بائیں وہ چیک کر کے نکل لیں گے. وہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسی خیریت کا میرے بھائی. تو اس لیے میں پوری سوسائٹی سے لڑ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. نسل بڑھاؤ, خوشیاں پیدا کرو. اور گوروں کی حالت دیکھو, قابل ترس ہے, خدا کی قسم رونا آتا ہے ان کو دیکھ کے, بہت رونا آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, ان بیچاروں کا ہوا کیا ان کے ساتھ. تو ان کو ایسی, ان کی عورتوں کا دماغ خراب ہوا ہے نا, ان کی عورتوں کی زندگی ابھی برباد. وقت پہ بچے نہیں پیدا ہوتے, بڑھاپے میں بیچاریوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. شوہر کی محبت بھی بیوی کو پورے طور پہ جب ہی ملتی ہے جب اس کے اولاد ہو. آدمی بیوی کو شروع میں دلہن تو دلہن لگتی ہے اچھی, اس کے بعد وہ اچھی اس لیے لگتی ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے. دلہن تو پرانی ہو جاتی ہے, دولہا بھی تھوڑا دنوں میں پرانا ہو جاتا ہے. وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے, آئی لو یو, اور وہ 4 دن کے بعد ختم. اس کے بعد تو بھائی میرے بچے کی کیا ہے, یہ
اتنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے, اتنے بچوں کو تیار کرتی ہے, اتنے بچوں کی خوشیوں میں میرے ساتھ شریک ہوتی ہے, غم میں میرے ساتھ. اور عورت بھی اس لیے اپنے شوہر سے, میرے اتنے سارے بچے بیٹے بہویں داماد میرے میاں کے بھی ہیں, یہ جیسے میرے ہیں میرے میاں کے بھی ہیں, تو یہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. ان کا ریلیشن اولاد کی وجہ سے بنتا ہے. بچہ 60 طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جہاں بچے تبھی گوروں میں طلاقیں دے دنادن طلاقیں. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ نسل ختم ہو گئی, اس سے طلاقوں کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سب بیکار قسم کی باتیں, فضول.